اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، ہم نے قرآن حکیم کی 3 خصوصیات کا مطالعہ اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر سماعت کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ تک رمضان المبارک کے کچھ ضروری مسائل کو پہنچائیں گے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ ہو۔ اب چاہیے یہ کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، شہر کا لفظ استعمال کیا، جو اس مہینے کو پائے تو فلیصمہ ہو، اس کے روزے رکھے۔ اور شاہدہ شہود سے ہے جس کے معنی حاضر اور موجود ہونے کے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے کچھ مسائل روزے سے متعلق اخذ ہوتے ہیں۔ ہم ان مسائل کو جس طرح مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر بیان کیا ہے اسے آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ الشہر، میں نے جیسے عرض کی کہ مہینے کو کہتے ہیں، تو یہاں اس سے مراد رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہے۔ اور پھر فلیصمہ ہو، پہلے جو آیات میں ایک آسانی دی گئی تھی کہ اگر کوئی رمضان کے روزے رکھ بھی سکتا ہے تو وہ رمضان کے اس روزے کا فدیہ دے دے تو اس کا روزہ بن جائے گا، اسے ثواب مل جائے گا۔ یہ حکم ابتداً تھا جب لوگوں کو روزوں کا خوگر کیا جا رہا تھا، لیکن یہاں یہ بات ارشاد فرمائی اس آسانی کو ختم کرتے ہوئے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ہو، جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اب اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ وہ فدیے سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ اس تربیتی کورس کے اندر اگر صاحب ایمان ہے تو اسے ہر صورت شامل ہونا پڑے گا۔ دوسرا مسئلہ جو اس آیت مبارکہ سے اخذ ہوتا ہے کہ جو آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اور روزے کے موانع کوئی ایسا امر بھی نہیں پاتا جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جا سکتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ دوسرا مسئلہ اس سے جو اخذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص نابالغ ہے، مسلمان نہیں ہوا، اہل ایمان میں شامل نہیں ہوا، کافر ہے، مجنون ہے، عقل صحیح کام نہیں کرتی، عقل و شعور نہیں، تو قرآن حکیم کے مخاطب
اس آیت مبارکہ کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں، ان کے لیے تو روزہ ہے ہی نہیں۔ تیسرا کہ اگر کوئی کافر رمضان المبارک کے درمیان میں اللہ اسے اپنے انعامات سے نوازتے ہیں اور ایمان کی نعمت سے مالا مال ہو جاتا ہے، تو اب وہ باقی رمضان کے روزے رکھے گا اور پچھلے جو روزے تھے ان کی قضا لوٹائے گا۔ ایسے ہی مجنون کو ہوش آ جاتا ہے، جو صاحب عقل نہیں اسے عقل آ جاتی ہے، تو وہ بھی رمضان کے ان روزوں کو رکھے گا اور جو پیچھے روزے اس مہینے کے گزر چکے تھے ان کی قضا بھی لوٹائے گا۔ ایک مسئلہ اس آیت مبارکہ سے یہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن میں ذاتی صلاحیت تو روزے کی فرضیت کی موجود ہے، لیکن کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، جیسے حیض و نفاس والی عورت ہے یا مریض ہے یا مسافر ہے، تو انہوں نے ایک عذر کی وجہ سے رمضان المبارک کے اس روزے کو چھوڑا تھا جو اس پہ فرض تھے۔ وقتی طور پہ تو وہ روزہ نہ رکھ سکے، لیکن ان روزوں کی گنتی وہ بعد میں کریں گے، اس قضا کو لوٹائیں گے، یہ روزے ان سے معاف نہیں ہو گئے۔ اس سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب ایمان عورت روزے سے تھی اور کسی وقت مخصوص ایام میں چلی گئی، تو جو ہی مخصوص ایام میں جائے گی روزہ ساقط ہو جائے گا، لیکن اس روزے کی قضا اسے بعد میں لوٹانا پڑے گی۔ اور فرمایا کہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھے، اور روزہ پانے سے مراد چاند کو خود دیکھنا، باوثوق ذرائع سے شہادت کا مل جانا، جس ریاست کے اندر ہے ریاست کا رمضان کے مہینے کا اعلان کر دینا، یہ سارے معانی اس آیت کے اعتبار سے اسی حکم میں آتے ہیں کہ اس پہ روزہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور پھر وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض اور صاحب سفر ان روزوں کی گنتی بعد میں کریں۔ اب مرض کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے؟ جسے ڈاکٹر ماہر اور مسلمان ڈاکٹر اجازت دے کہ تو روزہ رکھے گا تو تیری بیماری بڑھ جائے گی، ایسی بیماری جس سے روزہ رکھ لینے سے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اس پہ روزے کی قضا کا اطلاق اور مریض کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہت سارے وہ مرض جن میں روزہ رکھنے سے طبیعت الٹا بحال ہو جاتی ہے، معدے کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ایسا مریض اس بہانے سے روزے کی قضا نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ دائمی مریض جس سے کوئی امید نہیں کہ اس کا مرض ٹھیک ہو، وہ روزے کو قضا کرے اور ساتھ روزے کا فدیہ دے۔ اور مسافر سفر کا اطلاق دور نبوی میں 3 دن کی پیدل مسافت پہ ہوتا تھا۔ موجودہ دور کے اندر جب میلوں میں یہ پیمائش اور کوس میں ہونے لگی، 35 کوس کہا گیا، 57 یا 60 میل کہا گیا، اور اب کلومیٹر کے اندر یہ قریباً 80 یا 85 کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے
کہ اس مسافت میں اسے افطار کی اجازت ہے۔ ایسا مسافر جو جہاد میں شامل ہو رہا ہے وہ تو کسی صورت روزہ نہ رکھے، بلکہ جہاد ختم ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا لوٹائے اور اسے پورا اجر ملے گا۔ ایسے مریض جو دائمی مریض ہیں ان کے لیے وہ فدیے کا پہلا حکم بھی قائم ہے کہ وہ فدیہ دے کے روزے سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ فدیہ کی مقدار فقہا نے 2.25 سیر گندم یا رائج الوقت اس کی قیمت مقرر کی ہے، یا صاحب ثروت آدمی دوسرے میووں کے اعتبار سے، کشمش کے اعتبار سے یا کسی اور میوے کے اعتبار سے یہ قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اور قرآن حکیم نے اشارہ ایک آدمی کی 2 وقتہ روٹی کی طرف کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ صرف ایک مسکین کو ہی کھلایا جائے، اگر اس سے زیادہ ہے، صاحب ثروت ہے تو زیادہ لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اور اگر جان بوجھ کے روزہ اس نے توڑ دیا تو پھر اس پہ جرمانہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کے اعتبار سے وہ فدیہ ادا کرے۔ قرآن حکیم کے اندر یہ مسائل بیان کیے گئے اور فرمایا کہ تم ان روزوں کو رکھ رہے ہو، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تنگی نہیں چاہتے، ولتکملوا العدۃ، اور تم اس مدت کو پورا کرو، ولتکبروا اللہ، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو جس نے تمہیں ان مسائل کے اندر آسانی دی ہے۔ آیت مبارکہ کے اس حصے سے فقہا نے اور اہل تفسیر نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ مریض جس کی مرض کی حالت بہت بڑھ رہی ہے وہ ضد نہ کرے، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالے۔ مسافر جس کا سفر واقعی تکلیف دہ ہے وہ اس بات پہ ضد نہ کرے کہ میں سفر میں روزہ ہر صورت رکھوں گا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اس کی شکر گزاری ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا پھر ان آسانیوں کی ناشکری ہے۔ اور آخر پہ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کے اندر آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کی تعلیم سے ہمارے دل کو منور فرمائے۔ معزز سامعین و سامعات، آپ قرآن حکیم کی اس دعوت کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور باقی لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔